جب ہم کوئی کتاب تیار کرتے ہیں پرنٹ کے لیے تو اس میں آخر میں ہمیں ایک دفعہ دوبارہ پوری کتاب کو دیکھ لینا چاہیے۔ بعض دفعہ کتاب کے اندر کوئی ایسی غلطی رہ جاتی ہے جو پروف ریڈنگ کرتے ہوئے بھی ہمارے سامنے نہیں آتی، تو آخری دفعہ ہم کتاب کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو مارجن دیا تھا کیا وہ مارجن ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ مارجن ہم نے جو پیج کا سائز تھا وہ 5/8 تھا اور مارجن ہم نے 0.5 دیا تھا۔ ہم ایک دفعہ فارمیٹنگ پوری کتاب کی چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں کوئی فارمیٹنگ رہ تو نہیں گئی ہے۔ ان میں سے اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح ہو جاتی ہیں، پروف ریڈنگ کے دوران ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، جیسے کہ یہ شعر ہے، اس کو میں سینٹر کر دیتا ہوں، تو بعض دفعہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پرنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ کتاب کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ صفحہ نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ٹوٹل صفحے ہیں وہ ہونے چاہیے 8 پر پورے تقسیم ہونے چاہیے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے 30 صفحے ہیں، تو اگر ہم اس کو 32 صفحے کر دیں گے تو یہ پوری کتاب ہے۔ اگر اس کے 30 صفحے ہیں تو سمجھ لیں جب اب کتاب پرنٹ ہو کر آئے گی تو آپ کے پاس آخر میں ایک صفحہ خالی ہوگا۔ بعض دفعہ یہ صورتحال ایسی ہو کہ کتاب جو ہے وہ 30 صفحوں کی ہو اور ایک صفحہ بچ رہا ہو، تو آخر میں جو پرنٹر ہوتا ہے وہ یادداشت کے نام سے ایک صفحہ خالی ڈال دیتا ہے اور لائنیں لگا دیتا ہے اس میں۔ تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کتاب کا صفحہ تو ویسے بھی آنا ہے، تو اس کو استعمال کرنے کے لیے یہ لوگ یا تو کسی کا اشتہار دے دیتے ہیں یا پھر یادداشت کے لیے کوئی صفحہ دے دیتے ہیں یا کوئی اور چیز اس پر لگا دیتے ہیں، کوئی دعا لگا دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو صفحہ لگایا جا رہا ہے اس کو استعمال بھی کر لیا جائے، کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے کتاب کو پرنٹ پر بھیجنے سے پہلے ہم اچھی طرح چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں رہ گئی ہو، کوئی خرابی اس کے اندر کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو۔